شارجہ انٹرنیشنل بک فیئر میں قہقہوں اور ادب کا سنگم، انور مقصود اور عطاء الحق قاسمی کو جوش اردو ایوارڈ پیش کیا گیا۔ شارجہ ایکسپو سینٹر کی پروقار فضا 9 نومبر کی شام اس وقت اردو ادب کے قہقہوں، سنجیدہ فکر اور زبان کی چاشنی سے مہک اٹھی جب بزم اردو دبئی نے شارجہ بک اتھارٹی کے اشتراک سے اپنی سالانہ محفل اردو کا انعقاد کیا۔ علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر منعقدہ یہ شام اردو کے حسن، فکر اقبال اور مزاح کے رنگوں کا ایک ناقابل فراموش امتزاج ثابت ہوئی۔ یوم اقبال کی مناسبت سے انور مقصود نے اپنے مخصوص، گہرے، طنزیہ اور فکری انداز میں علامہ کے پیغام کو عصری تناظر میں پیش کیا۔ انہوں نے جب علامہ کا ایک فرضی خط حاضرین کے نام پڑھ کر سنایا تو سامعین نہ صرف محظوظ ہوئے بلکہ ان کے عمیق شعور انگیز جملوں نے انہیں لمحہ فکریہ بھی عطا کیا، جس سے محفل کا ادبی وقار بلند تر ہو گیا۔ مشاعرہ زندہ دلان نے سما باندھ دیا۔ معروف اسٹینڈ اپ کامیڈین رحمان خان کی برجستہ نظامت میں عطاء الحق قاسمی، پاپولر میرٹھی، سریندر شرما، انعام الحق جاوید، ڈاکٹر زبیر فاروق، ڈاکٹر طاہر شہیر اور جناب ٹپیکل جگدیالی نے اپنے فن پاروں سے حاضرین کو قہقہے لگانے پر مجبور کر دیا۔ ایک کہاوت ہے نا، اکیلا چنا پہاڑ تو جھوٹ نہیں سکتا۔ تو جو بزم اردو کی ٹیم ہے، بیسیکلی پورا سہرا اس ٹیم کو جاتا ہے، کیونکہ جس جاں فشانی سے اور جس میں تو کہتا ہوں وہ ایک پاگلوں کی ٹولی ہے، تو جس طریقے سے وہ پاگلوں کی ٹولی کام کرتی ہے وہ دیکھتے بنتا ہے، اور اگر وہ پاگلوں کی ٹولی کام نہ کرے تو یہ ہونا ممکن ہے نہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ صرف اور صرف پورا کریڈٹ بزم اردو ٹیم کو جاتا ہے، اور جس میں کہ خاص کر کو تابش زیدی تھا، مطلب ماشاءاللہ سے وہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ ان کو کہتے ہیں ون مین آرمی، تو وہ ماشاءاللہ ون مین آرمی ہے۔ وہ کس طریقے سے کیا کہاں سے کر لیتے ہیں یہ ہم لوگ بھی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ماشاءاللہ وہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ان کو بہت تندرستی دے اور ان کو ہمت اور ان کی جو وہ ہے بڑھاتا رہے۔ میرے خیال سے طنز و مزاح کے ناموں میں آج کی ڈیٹ میں انور مقصود صاحب کا سب سے بڑا نام ہے، اور انہوں نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار دہائیوں، 5 دہائیوں میں یہ پروف کر دیا ہے کہ جو ان کا طنز اور مزاح ہے وہ بہت مشکل سے کسی کو ملتا ہے، اور ہم سب اس سے لطف اندوز ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اتنے بڑے ایونٹ میں ان کا نام ہونا تو ضروری تھا۔ تو ہم کو لگتا ہے کہ طنز و مزاح پہ اتنا کام نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ایک اس طریقے سے ہو، تو اظہر زیدی صاحب کی ایک طریقے سے جو روایت ہے اس کو ہم آگے بڑھا کر ایک بہت خوبصورت سا مشاعرہ زندہ دلان۔ یہ تابش میاں اور ریحان میاں کا کمال ہے کہ ان حالات میں بھی اس طرح کی محفل سجا دیتے ہیں، اردو سے محبت کرتے ہیں۔ جتنی محبت مجھے پاکستان سے ہے اتنی ان کو اردو سے ہے، اور ان کا کرم ہے، لوگ آ جاتے ہیں اور مشاعرہ مزاحیہ ہے، اس وجہ سے کرتے ہیں کہ لوگوں کو خوش کرنے کا اور کوئی موقع نہیں ہے، کوئی خبر خوش ہونے والی مل نہیں رہی۔ یہ مشاعرہ جو ہے لوگ اس پہ ہنسیں گے۔ یہ ہے کہ اب میرے اپنے بچے جو ہیں، اب میں تو ظاہر ہے کہ اردو میں ہی لکھتا ہوں میں، اب میرے بچے بھی جو ہیں وہ انگریزی بولنے لگ گئے ہیں۔ اچھا، گھر میں ہم ان سے اردو بولنا جاری رکھتے ہیں، اور تاکہ یہ بھول نہ جائے کہ ان کی زبان کیا ہے۔ لیکن اب کون روکے گا؟ اب ایک زمانے کی ہوا ہوتی ہے، وہ سب کو بہا کے ساتھ لے جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا آپ، زمانہ جامد نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمانے میں وہ ہوتا تھا برقع، وہ ہٹا پھر عربی برقع آ گیا، وہ ہٹا پھر دوپٹہ آ گیا، اب دوپٹہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ معاشرے میں ہوتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے ادارے ہیں ترویج کے لیے، یعنی اس میں ادب کی ترویج کے لیے بھی ہیں، اس میں وہ جو آرٹ ہوتا ہے اس کی ترویج کے لیے بھی ہیں بہت سارے ادارے۔